فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ ایک تو ہوتا ہے دلائل دیے جائیں، تو دلائل کی روشنی میں فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے حق کے دلائل دے دیے ہیں اور یہ بتا دی ہے کہ یہ بات حق ہے، اور باطل کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے کہ یہ چیزیں باطل ہیں۔ ایک ہے عملی طور پر آرڈر کر دینا کہ یہ جہنم میں ہے اور یہ جنت میں ہے، یہ قیامت والے دن ہوگا۔ عملی طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے سے یوم الفصل دوبارہ فرمایا، ورنہ ایک حساب سے یہ فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ ہیں حقوق اللہ اور کچھ ہیں حقوق العباد۔ جن لوگوں نے حقوق اللہ پورے کیے ہیں یا حقوق العباد بھی پورے کیے ہیں، ان کے انعامات کا ذکر کیا جائے گا، یعنی ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی یا حقوق العباد میں کوتاہی کی، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کی پکڑ دکڑ ہونی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ھذا یوم الفصل۔ اور چونکہ جب لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ بڑے زور و شور سے ایک بات کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ کہ جنہیں فوت ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ قیامت کے قائم ہونے کے لیے محال چیز بیان کرتے ہیں کہ بڑا محال اور ناممکن چیز ہے کہ جنہیں ہزاروں سال ہو گئے مٹی میں مل گئے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت ایسے منکرین کو سامنے کھڑا کر کے اور ان کے آباء و اجداد اور وہ لوگ کہ جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکے تھے ان کو بھی سامنے کھڑا کر کے پھر انہیں توجہ دلائیں گے کہ تمہاری سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا مغالطہ یہ تھا نا کہ ہزاروں سال سے جو لوگ مٹی میں مل چکے ہیں وہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو دیکھو وہ بھی تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور تمہارے پہلوں کو بھی جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تمہارے لیے تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل لو وہ چال۔ دنیا میں جب کوئی آدمی چال چل رہا ہے اور اس طرح کی چال چل رہا ہے کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو ایک ایسے گروہ کو تصور میں لائیے کہ جو جا رہا ہے کسی طرف اور اس کے سامنے اس کو کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ گروہ نہیں دیکھ رہا۔ اس گروہ کے کچھ لوگ تھوڑا بہت یہ جانتے ہیں کہ ہمیں فلاں مشکل کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے کچھ مشق کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کھیلتے جا رہے ہیں، مذاق کرتے جا رہے ہیں، اور جو تیاری کر رہے ہیں راستے پر ان کو باتوں میں لگا رہے ہیں یا ان کو مشغول کر رہے ہیں، مصروف کر رہے ہیں، ان کا دل بہلا رہے ہیں یا ان کا تمسخر کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ کس فکر میں پڑے ہو، کوئی نہیں ایسا ہونے والا۔ جیسے ایک جماعت ہو پوری، ایک کلاس ہو پوری، اس کا ایگزام ہونے والا ہے اور اس کے لیے کچھ بچے پوری تیاری کر رہے ہیں اس ایگزام کی، اور کچھ بچے بیچ میں موجود ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں امتحان ہونا، بڑی آسانی سے ہو جائے گا اگر ہونا بھی ہے، اور سب نے پاس ہو جانا ہے۔ اس طرح کے جملے دیکھنا میں تم سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا، اس طریقے کے جملے کستے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس زندگی میں کچھ لوگ تیاری میں مصروف ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں حساب ہونا ہے، اور کچھ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ جو تمسخر اڑا رہے ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کر لو جو تم تدبیر کر سکتے ہو۔ کچھ ان کے قائد، ان کے رسول، ان کے رہنما اور لیڈر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان لوگوں کو ڈراتے ہیں قیامت سے، حساب کتاب سے؟ کوئی نہیں حساب کتاب ہونا، زندہ ہونا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہونا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں یہاں انعامات سے نواز چکے ہیں ایسے وہاں بھی نوازیں گے۔ اس طریقے سے رسول کا مقابلہ کر کے، لیڈر کا مقابلہ کر کے، رہنما کا مقابلہ کر کے وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں، ایک چال چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ہٹا دیں اس یوم الفصل سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کر لو جو تدبیر، جو مکر
اور جس طرح کا مغالطہ ڈال سکتے ہو ڈال لو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. اگر یہ خطاب یہاں پر ہے، اگر یہ خطاب یوم الفصل والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جب سبھی لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس میں سے ہر ایک نظر آ رہا ہوگا، اس طریقے سے کھڑا کیا جائے گا، ایسے نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جائے، اور ہر ایک اللہ رب العزت کی بات کو سن رہا ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی تک آواز جا رہی اور کوئی نہ سن پا رہا ہو، سب سن رہے ہوں گے اللہ رب العزت کی بات. اور اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا میں جتنی چالیں چل چکے تھے وہی چالیں تھی تمہاری، اب تم کوئی چال نہیں چل سکتے، اب تم میرے پکڑ سے نہیں بھاگ سکتے. اور دنیا میں جو تم نے چالیں چلی، میرے رسول کا مقابلہ کیا، میرے نبی کا مقابلہ کیا، اور میرے ان بندوں کا مقابلہ کیا کہ جو تمہیں دین کی طرف یا حق کی طرف بلاتے تھے، وہ چالیں تمہاری تھیں. آج بھی کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو. دنیا میں تمہاری یہ چال تھی کہ ہم تو جی اپنے آباء و اجداد کے دین کی بچانے کی فکر کر رہے ہیں، آباء و اجداد کا کلچر بچا رہے ہیں، ہم تو اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے فنڈز جمع کر رہے ہیں. اس پر فنڈز جمع کرتے، اس پر لگاتے، اپنی صلاحیتیں اپنے کلچر کو بچانے کے لیے لگاتے، اور نعرہ لگاتے کہ جی ہم کلچر کو بچا رہے ہیں، ہم اپنے تہذیب کو بچانے والے ہیں. اور تم اللہ کے دین کا مقابلہ کرتے تھے اس کے پیچھے چھپ کر. یہ تمہاری چالیں تھیں، تم اللہ کے دین کا مقابلہ کرتے تھے مختلف بہانوں سے. آج اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کرو، پھر کرو، کچھ کر سکتے ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. بھاگو، کہاں بھاگ سکتے ہو، نکلو، کہاں نکل سکتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اسی دوران، یعنی حساب کتاب کا عمل ابھی نہیں ہوا ہوگا، اسی دوران ایک گردن جو ہے وہ نکلے گی جہنم سے، اور وہ گردن ان تمام لوگوں کو پہچانتی ہوگی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو، جو دنیا میں متکبر تھے اور جو شیاطین متمرد تھے. یہ تین طرح کے لوگوں کو وہ پکڑ پکڑ کر جہنم میں داخل کر دے گی. ابھی حساب کتاب کا عمل نہیں ہوا، یہ بغیر حساب کتاب کے پہلے ہی جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے. اللہ رب فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو متمردین شیاطین تھے یا متکبر تھے یا مشرک تھے، آج یہ بغیر حساب کتاب کے پہلے ہی جہنم میں جا چکے ہیں. تباہی ہے ان کے لیے آج. اللہ رب ہمیں اس تباہی سے محفوظ فرمائے.